السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وآلہ العظیم اما بعد۔ محترم بزرگ اور دوستو، معزز خواتین، جن عیوب کی وجہ قربانی درست نہیں، قربانی کے ذریعے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا قربانی کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے جو فربا، صحیح و سالم ہو، اندھا، لنگڑا، بیمار، کمزور نہ ہو۔ عیب والے جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ اندھا، کانا، لنگڑا، بہت زیادہ دبلا جو قربان گاہ تک نہ چل سکے، تہائی سے زیادہ کان یا دم یا سرین کٹا ہوا ہو، تہائی سے زیادہ جس کی بینائی جاتی رہی ہو، بے دانت، اور وہ جانور جن کے سینگیں جڑ سے ٹوٹ گئی ہوں، البتہ ماں پیٹ سے جس کے سینگ نہ ہوں، ان کی قربانی درست ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، تو حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو، کانا جس کا کانا ہونا واضح ہو، بیمار جس کا مرض ظاہر ہو، ایسا کمزور و لاغر جس کی ہڈیوں میں گود نہ ہو۔ بے دانت جانور کی قربانی کا حکم۔ قربانی کا جانور اگر بالکلیہ طور پر بے دانت ہو یا اس کے اکثر دانت نہ ہوں تو عذر شریعت اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر جانور کے اکثر دانت موجود ہوں، صرف چند دانت جا چکے ہوں، تو اس کی قربانی درست ہے۔ جانور کی زبان کٹی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ زبان کٹی ہوئی ہونا بکری میں عیب نہیں، البتہ گائے میں اس کو عیب شمار کیا گیا ہے۔ فقہا نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ بکری دانتوں سے چارہ کھاتی ہے، اس لیے اس کے حق میں زبان کا کٹا ہونا عیب نہیں۔ اس کے برخلاف گائے چونکہ زبان سے چارہ کھاتی ہے، اس لیے یہ اس میں عیب شمار کیا گیا ہے، لہٰذا بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو تو عذر شریعت قربانی درست ہے، اور اگر گائے کی زبان کٹی ہوئی ہو تو یہ دیکھا جائے کہ کتنی زبان کٹی ہوئی ہے۔ اگر زبان کا 1/3 سے زائد حصہ کٹا ہوا ہو تو شرعاً اس کی قربانی درست نہیں، اگر اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جانور کے پیر میں زخم آئے تو قربانی کا حکم۔ اگر کوئی جانور زخم کی وجہ یا کسی اور سبب سے 3 پیر سے چلتا ہے، 1 پیر کا سہارا نہیں لیتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اگر اس پیر کے سہارے چل رہا ہے تو قربانی درست ہے۔ خارش زدہ جانور کی قربانی کا حکم۔ اگر کسی جانور کو خارش کی بیماری لاحق ہو تو اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے کہ خارش جانور کی کھال تک ہی محدود ہے یا بڑھ کر اس کے گوشت پر اثر انداز ہو چکی ہے۔ خارش اگر جانور کی کھال تک ہی محدود ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، کیونکہ کھال خارش زدہ ہونے سے گوشت متاثر نہیں ہوتا، اور اگر خارش اس قدر ہو کہ جانور نحیف و لاغر ہو چکا ہے اور اس کی ہڈی میں مغز باقی نہ رہا تو سمجھا جائے گا کہ خارش گوشت پر بھی اثر انداز ہو چکی ہے، اور گوشت تک خارش کا سرایت کر جانا جانور کے لیے عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور خریدا، بعد ازاں اس جانور میں کوئی ایسا عیب و نقص پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے 2 صورتیں بیان کی۔ نمبر 1، قربانی دینے والے دولت مند اور صاحب استطاعت ہونے کی بنا واجب قربانی دے رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس عیب دار جانور کی قربانی نہ کریں، بلکہ قربانی کے لیے دوسرا صحیح و سالم جانور خریدیں۔ نمبر 2، اس کے برخلاف اگر وہ صاحب استطاعت و مالدار نہ ہوں، صرف نفل قربانی کی نیت سے جانور خریدے ہوں، تو چونکہ وہ جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی کے لیے متعین ہو چکا ہوتا ہے،
لہٰذا ان کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کریں جسے انہوں نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا، اگرچہ کہ خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو۔ خصی بکرے کی قربانی کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں عیب و نقص نہ ہو، جانور صحیح و سالم اور فربہ ہو۔ جہاں تک خصی بکرے کی قربانی کا مسئلہ ہے تو چونکہ جانوروں کی خصی کرنا عیب نہیں، لہٰذا خصی جانوروں کی قربانی جائز و درست ہے، بلکہ قربانی کے لیے خصی جانور افضل ہے۔ حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بکروں کی قربانی کی، جیسا کہ سیدنا عائشہ صدیقہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے فربا سینگ والے چت کبرے قصی مینڈے خریدتے۔ ذبح کے وقت عیب پیدا ہو تو قربانی کا حکم۔ ذبح کے وقت جانور اچھلنے کی وجہ سے اگر اس کا پیر ٹوٹ جائے یا کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے تو یہ عیب قربانی کے لیے ضرر رساں نہیں ہوتا۔ اگر بوقت ذبح اچھلنے کودنے کی وجہ سے جانور میں عیب آ جائے، اس کے بعد جانور ہاتھ سے چھوٹ جائے، پھر اسے فوری طور پر پکڑ لیا جائے تو اس صورت میں بھی قربانی درست ہے۔ محترم سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز آئندہ کی نشست میں ذبح کا طریقہ، جانور کی کھال کب نکالی جائے، جانور کے کون سے اعضاء کھانا درست نہیں، اور بہت سی متفرق باتیں ہیں جو قربانی سے متعلق ہے، آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق رفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔